الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ. میرے محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، صرف چند منٹ آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی. حضرت قاری صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائی جن پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. دیکھیے، قرآن کریم اللہ رب العزت کی ایک مقدس کتاب ہے. اس سے پہلے بھی دنیا میں اللہ کی جانب سے کتابیں نازل ہوئیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو آخری کتاب ہے، اور اس نبی کو عطا کی گئی جو آخری نبی ہے، اور یہ امت بھی آخری امت ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا، اور اس کتاب کے بعد کوئی نئی کتاب آسمان سے ہدایت کی خاطر نازل نہیں کی جائے گی، اور امت محمدیہ کے بعد کوئی امت بھی دنیا میں نہیں آئے گی. دیکھیے، قرآن کریم، پہلے بات کرتے ہیں کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے. قرآن کریم کے 5 نام ہیں: القرآن، الکتاب، الفرقان، الکتاب، الذکر. ان 5 ناموں میں سے سب سے اہم نام جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن کے معنی ہے بار بار پڑھنا. اس کتاب کا نام قرآن کیوں رکھا گیا؟ واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ کتاب نازل ہونا شروع ہوئی تو کفار و مشرکین نے یہ کوشش کی: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ اس قرآن کو نہ سنا جائے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور و شغب کیا کرو تاکہ قرآن کی آواز دب جائے اور تمہاری آواز بلند ہو جائے. اللہ رب العزت نے اس کتاب کا نام قرآن رکھ دیا، اور اس کے معنی ہے بار بار پڑھنا. اور یہی وجہ رہی کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو قرآن کریم. دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، اگر اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے تو دوبارہ پڑھنے سے دل اکتاتا ہے. جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ جب ایک کتاب ایک مرتبہ پڑھ لی جاتی ہے تو شاید کبھی دوبارہ اس کے پڑھنے کا موقع اور نمبر آئے. لیکن قرآن وہ آفاقی اور عالمی کتاب ہے کہ اگر اس کو ایک نہیں بلکہ 1000 مرتبہ بھی پڑھا جائے تو ہر مرتبہ نئی لذت اور نیا مزہ اور نیا لطف محسوس ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کتاب کا نام قرآن رکھا گیا. حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں افضل ترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. کہ وہ آدمی جو قرآن کریم کا ماہر ہے وہ قیامت کے روز انبیاء اور فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہوگا. اور یاد رکھو، قرآن کریم کو پڑھنے کے متعلق رسول اللہ نے ہدایت فرمائی، اور آپ نے فرمایا: والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ. وہ آدمی جو قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، روانگی نہیں ہے اس کی زبان پر، اس کو ناظرہ اچھا یاد نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا: وہو علیہ شاق. اس طرح پڑھتا ہے کہ قرآن پڑھنے میں اس کو دشواری بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. فلہ اجران. تو اس آدمی کے لیے 2 اجر ہیں. محدثین نے لکھا کہ ایک ثواب تو اس کے لیے قرآن پڑھنے کا ہے، اور دوسرا ثواب جو اس کو مشقت ہو رہی ہے قرآن کے پڑھنے میں، اس مشقت اور تکلیف کا ثواب ملتا ہے. یہ 2 ثواب ملتے ہیں اس آدمی کو جو قرآن کریم پڑھنے میں مشقت اور دشواری برداشت کرتا ہے. لیکن ذرا مسلمانوں خود اپنا جائزہ لے. ہر شخص اپنے متعلق سوچے کہ ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں. کیا ہم نے قرآن کو ہر روز پڑھا؟ بلکہ ہم نے قرآن کو مہینوں میں پڑھا، سالوں میں کبھی پڑھا؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں اور کتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو قرآن کی ایک سورت نہیں یاد کیے ہوئے ہیں، جن کو قرآن کا ایک لفظ صحیح سے نہیں معلوم.
جو قرآن کے معنی نہیں جانتے، مفہوم نہیں جانتے، اس کی آیات کو نہیں جانتے، نہ خود پڑھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ اپنے گھروں میں اس کا ماحول بناتے ہیں، نہ بچیاں پڑھتی ہیں، نہ گھر کی عورتیں پڑھتی ہیں، گھروں میں شیطان آ چکے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذی، کہ وہ دل جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو فہو کالبیت الخرب، تو وہ ایک ویران گھر کے مانند ہے جس میں کوئی آباد نہ ہو۔ وہ دل جس میں قرآن کی کوئی صورت، قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو، وہ دل ایسا ہے جسے کوئی ویران گھر ہو۔ یہ دل بھی انسان کا ویران ہو جاتا ہے اگر قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ افسوس ہے کہ آج قرآن کو امت نے چھوڑ دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ سے شکوہ کریں گے اے میرے رب، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، میری امت نے قرآن کو مہجور کر دیا، اس کو ترک کر دیا۔ یا تو رسول اللہ دنیا میں شکوہ کر چکے ہیں یا آخرت میں اس کا شکوہ اللہ کے سامنے کریں گے کہ اللہ یہ میری امت کے افراد ہیں جنہوں نے تیری کتاب کو بھلا دیا اور چھوڑ دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں اور اس کے باوجود نہیں پڑھتے، قرآن کریم قیامت کے دن ہوگا اور ان کے گریبان ہوں گے، قرآن کو ایک طوق کی شکل دی جائے گی ایک گلے میں، اور اس کے گلے میں اس کو لٹکا دیا جائے گا اور اس کا یہ حشر ہوگا اور اس سے کہا جائے گا یہی ہے وہ قرآن جس کو تم نہیں پڑھتے تھے۔ تو مسلمانوں ذرا غور کرو ہم کس قدر قرآن کو غفلت میں، ہم نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ کیا قرآن صرف اسی لیے نازل ہوا تھا کہ جب قرآن مکمل ہو تو چند بوتلیں اور پانی جمع کر لیا جائے اور اس میں پھونک ڈال دی جائے؟ کیا قرآن اسی لیے نازل ہوا تھا کہ کسی پر بھوت اور جنات و پریت کا اثر ہو جائے تو لا کر کے اس پر قرآن کی چند آیتیں پڑھ لی جائیں تاکہ شفا مل جائے؟ قرآن اسی لیے نازل ہوا تھا کوئی مر جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو چند صورتیں پڑھ کر کے اور فاتحہ خوانی کر کے اس کو ثواب پہنچا دیا جائے؟ کیا قرآن اسی لیے نازل ہوا تھا کہ جب بیٹی کی رخصتی ہو تو اس کو جہیز میں قرآن دے دیا جائے، اس کے سر پہ قرآن رکھ دیا جائے؟ جب بچے کی پیدائش ہو تو گھر میں ایک رسم ادا کر لی جائے؟ کیا انہی سب چیزوں اور رسموں کے لیے ہمارے پاس قرآن آیا تھا؟ ہم نے قرآن کا وہی حال کر ڈالا جو حال اہل کتاب نے، یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے توریت کے ساتھ کیا تھا۔ توریت نازل ہوئی تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ کتاب بڑی سخت ہے، اس کے احکامات بڑے سخت ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے، فرشتوں کی جماعت جاؤ کوہ طور کا ایک ٹکڑا اٹھاؤ اور ان کے سروں پر جا کر کے معلق کر دو کہ یا تو اس کتاب کو مانو اور اس کے احکامات پر عمل کرو، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرا دیا جائے گا، تم کو کچل دیا جائے گا، دبا دیا جائے گا، تمہیں اور تمہاری نسلوں کو ناپید کر دیا جائے گا۔ مجبوراً انہوں نے توریت کے احکامات کو مانا تھا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے امت محمدیہ کے لوگوں، میرے بزرگوں اور نوجوانوں اور بچوں سن لو، اگر امت محمدیہ میں ہم نہ ہوتے، اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نہ ہوتے اور نبوت کی شکل میں یہ فضل ہم کو نہ ملا ہوتا تو ممکن تھا کہ اللہ کا عذاب کتاب کو چھوڑنے کی بنا پر اس امت پر بھی نازل ہو جائے۔ کیا یہی حال تھا؟ کیا اسی وجہ سے ہمیں قرآن دیا گیا تھا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں؟ قرآن ایک عالمی کتاب ہے، ایک آفاقی کتاب ہے، اگر تم اس کو جھاڑ پھونک میں استعمال کرو گے تو وہیں تک کام آئے گی، اگر تم اس کو تعویذ و گنڈوں میں استعمال کرو گے تو وہیں تک تمہیں فائدہ پہنچائے گی، اگر تم نمازوں میں پڑھو گے تو نمازوں تک اس کا فائدہ محدود رہے گا، اور اگر تم اس کتاب کو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے، عالمی نظام کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے استعمال کرو گے تو دنیا پر قابض بن جاؤ گے۔ یہ ہے وہ کتاب، یہی وہ کتاب ہے جس کو لے کر حضرات انبیاء اور صحابہ نے عالم پر حکومت کی ہے، جنہوں نے انسانیت کو انسانیت کا درس دیا ہے، جنہوں نے انسانوں کو انسانیت کا درس دیا، زندگی جینے کا شعور دیا، جنہوں نے قرآن کو اپنے دامن میں لے کر سارے عالم میں انسانیت کا اور ایمان کا ڈنکا بجا دیا۔ یہ قرآن ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم سب نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ ان میں سے پہلی چیز نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کتاب اللہ۔ سن لو مسلمانوں، رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔
اور دوسری چیز آپ نے فرمائی وسنت رسولہ، اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، جب تک ہم اور آپ بلکہ پوری امت یا پورے عالم کے انسان و جنات جب تک ان دونوں چیزوں پر عمل کرتے رہیں گے، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی بھی سوچ و فکر ان کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ اور جب اس معاملے کو چھوڑ دیں گے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت استعمال کر کے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، سربلند نہیں ہو سکتے، کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ نے فرمایا لن تمسکتم لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم گمراہ نہیں ہوگے، تم راستہ نہیں بھٹکو گے جب تک کہ ان دونوں چیزوں پر عمل کرتے رہو گے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے، دوسرے رسول اللہ کی سنتیں ہیں۔ اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ تمہیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اے انسان تجھے دو راستے دیے گئے ہیں، ایک ہدایت کا راستہ ہے، ایک ضلالت و گمراہی کا راستہ ہے۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ تم حلال استعمال کرو، حرام سے بچتے رہو۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ حق اور سچ یہ ہے، غلط اور باطل یہ ہے۔ ان تمام چیزوں کے درمیان امتیاز و فرق کرنے کے لیے کتاب ہم کو دی گئی۔ لیکن جب ہم نے کتاب اللہ کو اپنے ہاتھوں سے نکال دیا، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب کو، اللہ کی کتاب کو طاقوں میں سجا دیا، غلافوں میں بند کر کے جہیز میں اپنی بچیوں کو دینے کے لیے ایک رسم بنا لی۔ ہم نے بچوں کے سامنے پڑھنے کی رسم بنا لی۔ ہم نے انسانوں کے قتل پر، ہم نے انسانوں کے ساتھ حادثات کے پیش آنے کے بعد یا ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد فاتحہ خوانی کی رسم بنا کر کے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ سالہ سال تک انسانوں کے گھروں میں، لوگوں کے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں قرآن طاقوں میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، صفائی کرنے والا نہیں، پڑھنے والا نہیں۔ کہاں سے مل جائے گی ترقی؟ ہم یوں تو نمازوں میں کہہ لیتے ہیں کہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، لیکن مسلمانوں ذرا اپنی حالت پر غور کرو۔ صرف زبان سے ہم کہتے ہیں کہ رخ ہمارا کعبہ شریف کی طرف، لیکن ہمارا رخ زبانی صرف کعبے کی طرف ہے، ہمارا چال، ہماری چلن، ہمارے طور و طریق، ہمارے اخلاق، ہمارے عادات کچھ بھی کعبہ شریف کی طرف نہیں ہے۔ ہمارا اگر رخ ہے تو یہودیت کی جانب رخ ہے، ہمارا اگر رخ ہے تو انگریزیت کی جانب رخ ہے، ہمارا اگر رخ ہے تو صہیونیت کی جانب رخ ہے۔ ہم نے تمام چیزوں کو بلا دیا ہے۔ اس لیے میرے مسلمانوں، بزرگوں، نوجوانوں، میں درخواست کرتا ہوں تم سب سے کہ اللہ کی کتاب کو لازم پکڑ لو، پڑھنا سیکھو، اس کو پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے گھر کی بچیوں کو پڑھاؤ، عورتوں کو پڑھاؤ۔ ایک عالمی اور آفاقی کتاب ہے، اس کو پڑھ کر کے ہم کچھ بن سکتے ہیں، دنیا میں نکھر سکتے ہیں، اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے یوں ہی اس کتاب کو چھوڑے رکھا اور اپنے آپ کو غفلت میں ڈالے رکھا، تو مسلمانوں یاد رکھو اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کے بعد اللہ کی مدد کس طرح ہم پر آئے گی اور کس طرح ہم دنیا میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ اس لیے آج سے یہ کوشش کیجئے کہ ہم خود بھی قرآن کو سیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کے احکامات کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو کتاب یعنی قرآن کریم پڑھائیں گے، اور اس پر ہمیشہ یعنی زندگی بھر باقی رہنے کی کوشش بھی کریں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور زندگی بھر اسی کتاب کی خدمت میں ہمیں اور آپ کو لگا لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔